بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول رد جس کی رائٹر ہے عشاء افضل، اس کی یہ 23ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ شکریہ اس وقت میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ جب مجھے شدت سے کسی اپنے کی ضرورت تھی، وہ اس کی فیورز کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے لیے کچھ بھی، تم نے مشکل میں مجھے اپنا کندھا دیا ہے، تمہاری مشکل میں تم مجھے اپنے ہم قدم پاؤ گے۔ حدید کی توقع کے عین مطابق وہ لڑکی اپنا بھرم رکھ رہی تھی، اپنا احسان چکانے کا کہہ رہی تھی۔ یہ میرے لیے اعزاز ہوگا، اس نے کھلے دل سے کہا۔ چلو اب جاؤ۔ جو حکم اس کے کہے پہ عمل کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زکرم نے پلک جھپکے بغیر اس کو جاتا دیکھا۔ وہ اس وقت ڈاکٹر کے کمرے میں ان کے سامنے والی کرسی پہ براجمان تھے۔ 3 گولیاں لگی تھی، ایک سینے کی دائیں جانب کو چھو کر گزری ہے، دوسری پیٹ کے گوشت کو چیر کر گزری اور تیسری بازو میں پیوست تھی۔ خدا کا شکر ہے گولیاں نکال لی گئی ہیں، مگر ان کا بازو؟ ڈاکٹر ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد متفکر سا بولا۔ کیا؟ دانیال کمال نے ضبط سے سنا اور مزید جاننا چاہا۔ دعا کریں کہ وہ ٹھیک رہے، ورنہ ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ان کا بازو مفلوج ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا ڈر واضح کیا۔ آپ ہر طریقے سے علاج کریں، اگر باہر سے کسی ڈاکٹر کو بلوانے کی ضرورت ہو تو بلوائیے، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ بس برہان ہر قسم کی معذوری سے محفوظ رہے۔ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے اور پیسہ بہانے سے بالکل دریغ کرنے والے نہیں تھے۔ بات ان کے خون کی تھی اور وہ اس کی خاطر ہر حد پار کر سکتے تھے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی اینک ناک پہ درست کرتے ڈاکٹر نے باور کروایا۔ اسے ہوش نہیں آیا؟ پریشانی بھرا استفسار۔ آیا تھا، مگر تکلیف کی شدت کے باعث ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا۔ وہ اتنا کمزور نہیں ہے ڈاکٹر، آپ دوبارہ اسے نیند کا کوئی انجیکشن نہیں لگائیں گے، انڈرسٹینڈ؟ انداز تنبیہی تھا، لہجہ اٹل۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے قبول کیا۔ وہ انہیں انکار کیسے کرتے؟ سرسراتی آوازوں، گہرے اندھیرے اور رات کی سیاہی میں وہ وجود کسی کا پیچھا کر رہا تھا۔ آگے چلنے والا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا تو تعاقب کار خود کو چھپا لیتا۔ کافی دیر یہیں کھیل چلتا رہا اور پھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر جا کر وہ وجود غائب ہو گیا۔ تعاقب کار نے اپنے ذہن میں اس جگہ کو نقش کیا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ یہ خبر وہ کس کو دینے والا تھا؟ تاحال اس نے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس خبر نے شہروز بخت کو پریشان کیا ہوا تھا، ان کے باروب چہرے پہ فکروں کا جال بچھ گیا۔ یہ خبر وہ اپنی بیوی کو کیسے دے؟ ابھی وہ انہی الجھنوں میں تھے جب نازش نے انہیں پکارا۔ شہروز، آپ نے عائشہ کے بارے میں معلوم کروایا؟ وہ مضطرب اور جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شہروز نے حقیقت بتانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ ہاں، کیسی ہے وہ؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ جلد بازی میں کہیں سوال کر گئی۔ شہروز کو ان کی حالت پہ رحم آیا۔ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، فی الحال وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ ان کو کندھوں سے تھام کر خبر سنائی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے جواب مانگا۔ ہاں، میں نے معلوم کروایا ہے، وہ ٹھیک ہے، شاید 1-2 دن کا ڈسچارج بھی ہو جائے۔ تشفی کروائی گئی تو وہ ان کے چہرے کے نقش و نگار میں کھنچاؤ کم ہوا۔ کیا میں پاکستان چلی جاؤں؟ اجازت طلب کرتے ہوئے بھی وہ پریشان تھی۔ نازش پلیز، وہ کم از کم یہ نہیں چاہتے تھے۔ پلیز شہروز، میں ایک بار اسے اپنے روبرو دیکھنا چاہتی ہوں اور امی اور بھائیوں سے بھی مل لوں گی۔ ہمیں پاکستان سے آئے کافی وقت ہو چکا ہے۔ انہوں نے لاتعداد جواز نکال دیے۔ ریجا، ایک جواز ان کے پاس بھی موجود تھا۔ ریجا کی پڑھائی خراب ہوگی، وہ ابھی نہ جائے۔ انہوں نے یہ جواز بھی رد کیا۔ ایک بار پھر سوچ لو، ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے انہیں فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے کہا۔ آپ 2 دن بعد کی میری ٹکٹ بک کروا دیں۔ وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹ چکی تھی اور شہروز بخت جانتے تھے وہ اب ان کو نہیں روک پائیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنے دن رہو گی؟ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کم از کم 1 ماہ۔ ٹھیک ہے۔ ان کا مثبت جواب دینے کے بعد وہ خود متفکر ہو گئے۔ شدت ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف ایک حاسد تھی جو کسی کی کامیابی سے جل کر سوا ہو رہی تھی، جو مقابل سے سب کچھ چھین لینے کے در پہ تھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تمہاری کزن کی بجائے تمہیں گولیاں لگتی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر انہیں کھولتے اور بند کرتے وہ شاید اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنا چاہ رہی تھی۔ تم نے ہر جگہ مجھے بے عزت کیا ہے، میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ ہر بار اس کے طنز شروع کرنے پہ ہی اس نے جوابی کارروائی کی تھی، ورنہ زخرف نور پہل کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ لیکن جب کوئی پہل کرتا تھا پھر وہ پلٹ کر وار کرتی تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے ایکسٹرا کا رول بھی نہیں ملے گا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ آئزل کیا بلا ہے۔ پختہ عزم کرتے وہ کہیں زاویوں سے کچھ غنونا سوچ رہی تھی، آخر کس قدر گھٹیا طریقے سے وہ اس کو گرائے کہ دوبارہ کبھی اٹھ نہ پائے۔
وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا، انہوں نے بھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہیں قربانیاں دی تھی۔ پہلی بار برہان کو لے کر وہ پریشان ہوئے تھے، اس نے تو ابھی سیاسی میں شمولیت بھی اختیار نہیں کی تھی، وہ تو پہلے ہی اپنے دشمن بنا بیٹھا تھا۔ کیا یہ دشمنی حقیقتاً اس کے اکلوتے جانشین ہونے کے باعث تھی؟ یہ وجہ کچھ اور تھی۔ انہی الجھنوں میں اچانک انہیں اپنی نواسی کا خیال آیا۔ انہوں نے اس کا نمبر ڈائل کرنا چاہا مگر پھر رک گئے۔ کال لاگ میں وہ ایچ کے حرف تک آئے اور پھر کال ملائی۔ دوسری جانب حیرت کے اظہار کے ساتھ کال اٹھا لی گئی۔ دانیال کمال بات کر رہا ہوں، اپنا تعارف کروایا، یہ جانے بغیر کہ وہ دانیال کمال کا نمبر کیا ان کی ساری تاریخ تک جانتا ہے۔ جی بولیے، لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ نور کو گھر چھوڑ دیا تھا، تحکم آمیز لہجے میں بولا اور حدید کا پارا ہائی کیا۔ جی چھوڑ دیا تھا، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ تم کتنا وقت اس کے پاس رکے؟ وہ مزید سوالات کا انبار لیے بولے۔ آپ خود بھی اسے فون کر سکتے ہیں، وہ بیزاری اور کفت سے بولا۔ ایک تو اسے اہم ای میل کے لیے درمیان ڈسٹرب کر دیا تھا، اس پہ اس سے تحکم آمیز لہجے میں لگاتار سوالات پوچھ رہے تھے۔ حدید کا دل چاہا فون بند کر دے۔ مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، وہ اپنی ازلی ٹون میں بولے۔ پہلی بات یہ کہ میں آپ کا داماد ہوں تو عزت سے مخاطب ہوا کرے، دوسری بات وہ بیوی ہے میری، جب تک چاہے رکو۔ اس بار اس نے بھی بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ دانیال کمال تو حیرت کی مورت بن گئے۔ دیکھو برخوردار، میرا دماغ نہ خراب کرو، وہ کرخت ہوئے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، آپ پہلے ہی پریشان ہو گئے، اب فون رکھتا ہوں، مصروف ہوں۔ وہ اس کے فون رکھنے پہ حیرت کا مجسمہ بن گئے۔ انتہائی بے حس انسان تھا، ایک بار بھی برہان کی خیریت نہیں پوچھی اور تو اور رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے فوری حکیم لقمان کو کال ملائی۔ تم مکمل جاسوسی کر رہے ہو؟ جی صاحب جی، تسی فکر نہ کرنا، نہایت فخریہ مؤدبانہ انداز، کل میں آفس آؤں گا اور ساری اطلاعات لوں گا۔ جی تانوں مناسب لگے، جو تانوں مناسب لگے۔ فون کٹ گیا۔ دانیال کمال کو یہ لڑکا مزید کھٹک رہا تھا۔ باہری ہوتے پپوٹوں کو بامشکل کھولا تو سفید رنگ کی چھت پہ نظر جا ٹھہری۔ جسم میں درد کا احساس جاگا تو کرا کر رہ گیا۔ ارد گرد نظریں دوڑائی مگر کسی کو نہ پایا۔ دل کے ایک حصے نے شدت سے درد محسوس کیا، گلے میں گرٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لی۔ کیا وہ اتنا غیر اہم تھا؟ جہاں آدھی دنیا اس کے حسن پہ مرتی تھی، کوئی اس کے سٹائل سے متاثر تھا تو کوئی اس کی دولت سے، وہیں اس کے چند رشتوں میں سے ایک بھی اس کے پاس موجود نہ تھا۔ اس نے اپنا بازو ہلانا چاہا تو تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اسی وقت کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ برہان نے آنے والے کو دیکھا، پھر ان سے مشفقانہ رویے کی امید رکھتے اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش رد کی۔ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تم بغیر سیکیورٹی کے کیوں نکلے؟ آنے والے نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا حال جاننے کی کوشش نہ کی۔ برہان کا دل بدگمان ہوا۔ میں سیاست میں نہیں ہوں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم سیاست میں آ چکے ہو، دانیال کمال نے اندر آتے بات میں اضافہ کیا تو برہان کا دل مزید برا ہوا۔ اس سے اس کا حال جاننے کے بجائے وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہے تھے۔ جب تمہارے باپ نے کہا تھا کہ سیکیورٹی پروٹوکول کے بغیر باہر نہ نکلنا تو تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ دانیال کمال نے اس کی کلاس لی۔ کیا آپ ڈاکٹر کو بلوا دیں گے؟ میرے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بازو کے درد کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا، اسے ان کیسے سوالات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ برہان کمال تم بچے نہیں ہو، 27 سال کے جوان مرد ہو، ہمایوں کمال نے اسے جھڑکا۔ تو کہاں لکھا ہے کہ مرد کو گولیاں لگے تو اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ آنکھوں میں آتی نمی کو اندر دھکیلتے پرنم آنکھوں سے ان کو دیکھتے دکھ اور افسوس کی ملی جلی کیفیت سے بولا، میں نے CCTV چیک کروائی ہے، تم بآسانی وہاں سے ہٹ سکتے تھے، پھر کیوں نہیں ہٹے؟ ہمایوں کمال کے انکشاف پہ برہان کمال کے گلے میں گرٹی ابھری۔ جواب دو برہان، تم پیچھے کیوں نہیں ہوئے؟ دانیال کمال نے سوال دہرایا۔ اگر میں پیچھے ہٹ جاتا تو یہ گولیاں سونا کے وجود کا حصہ بن جاتی، اس نے اقرار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چند لمحات تو سب ساکت ہو گئے، پھر دانیال کمال نے آگے بڑھتے اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرا خون ہو، مجھے فخر ہے کہ برہان کمال میرا پوتا ہے۔ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے انہوں نے اتنے فخر سے کہا تھا کہ برہان کمال کو سارا درد بھول گیا۔ وہ اسپتال میں برہان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے آنکھیں موندے دیکھ وہ خاموشی سے اس کے سامنے والے صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے برہان نے آنکھیں کھولی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا تو اسے سامنے پایا۔ تم اٹھ گئے؟ قدر سنبھلی حالت میں صاف لباس زیبتن کیے صاف چہرے والی نے پوچھا۔ تم اب آئی ہو؟ ناراضی بھرا شکوہ تھا۔ نور کے دل کو کچھ ہوا۔ نانا نے ڈانٹ کر گھر بھیج دیا تھا، ورنہ باخدا کبھی نہ جاتی۔ اس نے صفائی پیش کی۔ تم چاہتی تو رک سکتی تھی۔ وہ پرشکوہ ہوا۔ بازو کا درد اب بہت بہتر ہو چکا تھا، یا شاید اسے دیکھ کر سارا درد ویسے ہی اونچو ہو گیا تھا۔ معافی مانگو کیا؟ بس یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ بس کر دو برہان، تم اور حدید دونوں ہی ایسا کرتے ہو، اپنی تکلیف میں بھی دوسروں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ تمہاری جگہ میں ہوتی تو تم سے بات نہ کرتی، تمہیں کوستی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں بستر پہ آ گئی، اپنے زخم دکھا کر ہمدردی لیتی، تم کیوں ہو ایسے؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تم نے کہا حدید،
اس کی سماعت تو حدید پہ ہی تھم چکی تھی۔ میں تمہاری بات کر رہی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ میں سب کے لیے اچھا نہیں ہوں سونا، اور جن کے لیے ہوں وہ بے حد خاص ہیں، اس نے جتایا۔ وعدہ کرو آئندہ کسی کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالو گے۔ اس نے صوفے سے اٹھتے اس کے قریب بڑھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے کس کی جان بچائی ہے؟ معصومیت اور لا علمی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ میری، اس نے اپنی جانب اشارہ کر کے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ سونا، اب جھوٹ مت بولنا، وہ گولی جس پہ بھی چلی ہو، جتنے وقت میں تم نے مجھے کور کیا اتنے وقت میں خود کو سیکیور کر سکتے تھے۔ وہ بچی نہیں تھی جو بے خبر رہتی۔ اپنی نہیں اپنوں کی جان معنی رکھتی ہے۔ زیادہ ڈائیلاگ بازی نہیں چاہیے، بس آئندہ یہ ہیرو پن نہیں دکھاؤ گے۔ اس کے بالوں کو بکھیرتے اس نے گزارش کی۔ مجھے جب جب کسی اپنے کی خاطر خود کو نقصان میں ڈالنا پڑا میں بے خوف و خطر ہر نقصان میں کودوں گا، اور تم مجھے اس سے نہیں روک سکتی۔ وہ ڈھیٹ پن کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہوئے بولا۔ تم مریض کا حال نہیں پوچھ رہی، بس اپنی ہی کہہ جا رہی ہو۔ اوہ آئی ایم سوری، درد تو نہیں ہو رہا؟ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس نے واقعتاً اس کی خیر خبر تو لی ہی نہیں مزہ آ رہا ہے، ایسا کرو تم بھی 2-4 گولیاں مار ہی دو، زیادہ سکون ملے گا۔ وہ جلتے کرتے بولا۔ بکواس بند کرو۔ نور نے اس کے کندھے پہ چپت لگائی تو وہ مسکرا دیا۔ اتنی بے ضرر سی چپت پہ جوان مرد کو ہنسی آ سکتی تھی۔ جانتے ہو تمہیں ایسے دیکھ کر کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے کھوئی کھوئی بولی۔ تمہیں مجھے گولیاں لگتے دیکھنا اچھا لگ رہا ہے؟ وہ صدمے سے بولا۔ نہیں بے وقوف، مسکراتے ہوئے، تمہاری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اتنا انتظار میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ پرمسرت بولی۔ تم فلرٹ کر رہی ہو؟ برہان شرارت سے گویا ہوا۔ ہاں کر رہی ہوں، اس نے ببانگ دہل اقرار کیا۔ یا اللہ، کیا زمانہ آ گیا، لڑکیاں اتنی بے باک ہو گئی ہیں کہ بیچارے اور بیمار لڑکے کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ بہت ڈرامے کر رہے ہو۔ اپنے ڈائریکٹر سے بات کروں تمہیں کاسٹ کرنے کی؟ وہ اسے آفر دینے لگے کہ آؤ مل کر نام پیدا کرتے ہیں۔ کیوں اداکاروں کا کام ٹھپ کروانا ہے؟ مجھ جیسا حسن دیکھ کر سب مردوں نے خودکشی کر لینی ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ جما کر اس نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ ہاں تم بھی جلو۔ وہ مزید ڈرامائی ہوا، البتہ پیٹ اور بازو کا درد اٹھنے لگا تھا، مگر بہت الامکان اسے واضح نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اچھا بات سنو، میں 1-2 دن تک برلن جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں مجھے یہاں رکنا چاہیے تھا، مگر میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ نور نے اسے اپنی جانب سے صفائی دی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے میں برہان کو چھوڑ کر جانا دوستی کے خلاف ہے، مگر وہ کیا کرتی، اس کی بھی مجبوری تھی۔ تم اپنی آسانی دیکھو، اس نے دکھتے بازو اور تڑپتے دل سے کہا۔ تم غصہ کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں، مگر تم پہ کبھی نہیں۔ وہ بےچارگی سے بولا۔ میں خوش قسمت ہوں جو تم میرے نصیب میں ہو، وہ محبت سے بولی۔ برہان کمال جیسا دوست ملنا نصیب والوں کی ہی بات تھی۔ اسے خود پہ رشک آیا۔ کاش میں ہمیشہ تمہارے نصیب میں رہوں، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ بس ویسے ہی، تم بتاؤ وہاں کدھر رہو گی؟ اس نے موضوع تبدیل کر لیا۔ ہوٹل میں، اور وہ کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا؟ اپنے خدشات ظاہر کیے۔ تم جانتے ہو برہان، یہ ایک کانٹریکٹ میرج ہے، وہ میرے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ برہان سے زیادہ وہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ ہاں اب وہ اس کی مزید مدد نہیں کرے گا، اب وہ اسے مزید تحفظ نہیں دے گا، اب وہ دونوں اجنبی ہو جائیں گے۔ دادا جاتے ہوئے تمہاری رخصتی کر دیں گے، تم جانتی ہو نا؟ اس نے یاد کروایا۔ ہاں، لب کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تمہیں گھبراہٹ نہیں ہو رہی؟ وہ ایک مرد ہے، وہ حدید ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ تفاخر اور مان سے جتایا۔ نہیں، لا علمی ظاہر کی۔ میں بتاتی ہوں۔ حدید کا معنی لوہا ہوتا ہے، یعنی مضبوط، سخت۔ وہ بہت یقین سے بولی۔ اس کا یہ پر یقین لہجہ برہان کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ یہ وہ زخرف تو نہیں تھی جو نکاح کے بعد اسے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ ایک اداکار ہے، اور یہ سب اداکاری۔ تم اس پہ اتنا یقین کیسے کر سکتی ہو؟ وہ ایک اجنبی ہے۔ وہ خوف زدہ ہوا، اس کی سونا میں تبدیلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہوں اور نظر پہچاننا آتا ہے۔ کیا دیکھا تم نے اس کی آنکھوں میں؟ پرتجسس استفسار، عزت، مقام، اپنائیت۔ حدید کے چہرے کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ رک رک کر بولی۔ تو برہان کا دل رک گیا۔ اور محبت؟ کیا تم محبت کی پہچان کر سکتی ہو؟ اس نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر کے پوچھا۔ اگر وہ نگاہیں پڑھ سکتی تو اس کی نگاہیں کیوں نہیں پڑھ پائی؟ میں نے کہا نا برہان، عورت مرد کی نظر پہچان جاتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کہاں رہی تھی؟ اسے تو بس حدید عالم کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے یہی تو پوچھا سونا، تم نے اس کی نظر میں خود کے لیے محبت دیکھی؟ وہ دوبارہ مستفسر ہوا۔ نور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تانیال کمالی تام ملتے یہاں آن پہنچے تھے۔ ان کی آمد پہ برہان نے مٹھیاں بھینچی۔ وہ اس کا جواب سننے کا منتظر تھا، بات وہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں برہان کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی۔ ایک نظر برہان کو دیکھ کر جواب دیا۔ سر شکر کہ نانا جان وقت پہ آ گئے تھے، ورنہ اس کا راز افشا ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے میرا جوان۔ ان کے لبوں سے یہ الفاظ برآمد ہونے کی دیر تھی۔ برہان کمال ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کتنی اپنائیت سے اسے مخاطب کر رہے تھے۔ اس جوان نے اتنی دیر سے سانس الجھائے رکھا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پروٹوکول لے رہا ہے،
دانیال کمال نے بھی اس کی مسکراہٹ میں شمولیت اختیار کی۔ ڈیزرو کرتا ہے، سو تو ہے، تمہارا شوہر نہیں آیا؟ ایک لمحے کو تو نور گڑبڑا ہی گئی، مگر وقت پہ سنبھلی۔ تھوڑی دیر تک آئے گا، اس دن بتا رہا تھا کہ اس کا دوست یہاں ایڈمٹ ہے، تو میں نے سوچا اس کی بھی خبر لے لوں، ورنہ سوچے گا کہ سسرال والے خاصے بے مروت ہیں۔ ضرور، میں تمہاری ماں سے ملنے جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ میں حدید کے ساتھ جا کر مل لوں گی، ہڑبڑا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور زخرف کو یاد آیا کہ عائشہ بھی تو اسی ہسپتال میں تھی۔ یا اللہ، وہ اتنی بڑی بات کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ برہان سے معذرت کرتے کمرے سے باہر آئی اور حدید کو فون کیا۔ ذہن نصیب، آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہ قربان ہونے والے لہجے میں بولا تو زخرف نے آنکھیں بند کر کے اس طرز تخاطب کو محسوس کیا۔ نانا تمہارا پوچھ رہے تھے، میں نے کہا تم کچھ دیر میں آ جاؤ گے۔ تم آ جاؤ گے نا؟ آ جاؤں گا۔ وہ ماما سے ملنے گیا، مجھے کہہ رہے تھے میں ساتھ چلوں۔ یہ تو وہی اسپتال ہے جہاں ماما ایڈمٹ ہے، مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے میں ساتھ چلوں، میں نے کہا کہ میں حدید کے ساتھ جا کر مل لوں گی، تم جلدی آ جانا۔ فون رکھو، وہ فوراً نکلتا ہوں۔ اللہ کی امان میں، اس نے بے ساختہ کہا تو حدید اس کی دعا پہ مسکرایا۔ یہ لڑکی مجھے زیر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ فون رکھ کر بڑبڑایا۔ وہ اسپتال پہنچا تو زخرف کو کوریڈور میں ہی کھڑا پایا۔ تم برہان سے نہیں ملی؟ ملی ہوں، اس کے ہاتھ میں تکلیف اٹھی تھی، ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے۔ صحیح، کہاں ہے تمہارے نانا؟ ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑاتے استفسار کیا۔ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ وہ نہ جانے کہاں سے آدم کے۔ آپ بتا دیں آپ کیا لگتے ہیں؟ اگر نور کا نانا ہو تو تم بھی مجھے نانا کہہ سکتے ہو، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں کہنا چاہتا۔ خیر یہ الفاظ حدید نے صرف دل ہی میں سوچے تھے۔ ٹھیک ہے، زبان سے یہی ادا کیا۔ تم کل بتا رہے تھے کہ تمہارا دوست یہاں ایڈمٹ ہے، چلو اس کی بھی عیادت کر لیتے ہیں۔ حدید کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں تبدیل ہوئے۔ وہ اتنی اچانک آ گیا تھا کہ زید سے بات کرنا ہی بھول گیا تھا، اب وہ کیا کرے؟ سلم میں وہ شش و پنج میں گھرا رہا، پھر بہانہ سوچا، مگر دانیال کمال جیسے زیرک انسان کے سامنے بہانہ بھی مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ سوچو بچار میں ہی مگن تھا کہ کسی کی آواز نے اسے سوچو کہ جال سے باہر نکالا۔ سر آپ کا دوست آپ کو بلا رہا ہے، ایک نرس نے موقع پہ آ کر کہا تو حیرت کے مارے حدید کا چہرہ متغیر ہوا۔ میرا دوست؟ جی وہ کب سے پوچھ رہے ہیں کہ حدید کہاں ہے، چلیں۔ حدید فوراً سنبھلا، اس لمحے اس نے دل سے زید کو دعا دی۔ نور تم بھی چلو، آخر کو بیوی ہو اس کی۔ دانیال کمال نے حدید کی جانب دیکھتے طنزیہ کہا تو وہ مسکرایا۔ کوئی زخرف نور کو حدید عالم کی بیوی کہہ کر پکارے اور وہ مسکرائے نا، ناممکن۔ وہی زخرف کو جھیم گئی، نانا اس کو جتانا نہیں بھولے تھے۔ وہ تینوں نرس کے پیچھے ہو لیے۔ نرس نے دروازہ کھولا تو بستر پہ ایک سوبر، نفیس اور ڈیسنٹ سے شخص کو لیٹے پایا، جو حدید کو دیکھتے فوری سیدھا ہوا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ چہرے پہ چند خراشے لیے، دائیں بازو پہ پلستر باندھے اور بائیں ٹانگ پہ پٹی لپیٹے وہ شخص اتنی بے تکلفی سے بولا کہ حدید اس کی اداکاری کا مدعا ہوا۔ سسرال والے زیادہ اہم ہوتے ہیں نا یار، بس ادھر ہی مصروف تھا۔ ان سے ملو، یہ میری بیوی اور یہ اس کے نانا ہے، حد درجہ دوستانہ لہجے میں کہہ کر ان کا مصنوعی تعارف کروایا۔ ان کو کون نہیں جانتا، یہ تو مسٹر دانیال کمال ہے۔ بستر پہ لیٹے شخص نے گویا خوشامد کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ یہ تو زید نے اسے منسٹر صاحب کے بارے میں بتایا تھا، ورنہ اتنا وہ رہتا نہیں، وی آئی پی کے بستر پہ لیٹا مریض اسے پہچانتا۔ کیسے ہو برخوردار؟ دانیال کمال نے مروتاً پوچھا۔ نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑے، اس کے تاثرات اور اتار چڑھاؤ پر رکھنے میں مصروف عمل تھے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ آف کورس تکلیف میں ہوں۔ اس نے مروت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ منسٹر ہوگا تو اپنے گھر اپنا خیال رکھو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک میرے سیکرٹری کو کہہ سکتے ہو۔ وہ 2 کمرے چھوڑ کر جو کمرہ ہے اسی کے باہر ملے گا، انہوں نے اسے آفر کیا۔ اب دماد کے دوست کو کچھ پروٹوکول تو ملنا ہی چاہیے تھا۔ بہت شکریہ، لیکن یہ اسپتال تو ویسے ہی میرا دوسرا گھر ہے، وہ تیزی میں بول گیا۔ اندازہ ہوتے ہی دانت لبوں میں دبائے۔ ایک تو اس کی جلدی بولنے کی عادت، کیا مطلب؟ منسٹر صاحب کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بنا۔ وہ تو ویسے ہی اس مریض کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے میں مصروف عمل تھے۔ وہ دراصل یہ ہر دوسرے دن کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یہاں موجود ہوتا ہے۔ حدید نے لبوں کو زبردستی کی مسکراہٹ میں کشادہ کرتے فوری بات سنبھالی۔ البتہ اس مریض کو گھوری سے نوازنا نہیں بھولا۔ تفتی زید پہ، کیسا مریض ڈھونڈا تھا۔ اپنا خیال رکھا کرو لڑکے، زخرف کی جانب دیکھنے کے بعد مروت دکھانے کو بولا۔ زخرف نور نے تو جیسے خاموش تماشائی کا فریضہ ادا کرنے کا سوچا تھا۔ ضرور، اب خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ یہ بوڑھا انسان تو اس کو گھوری بہت رہا تھا، ساتھ ہی درد سے کرانے کی بھی اداکاری کر ڈالی، کیونکہ ان تجربہ کار بڈھوں سے بچنے میں ہی عافیت تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، زخرف نے اسے درد سے کراتا دیکھا، ساتھ ہی ڈاکٹر کو بلانے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں چلتا ہوں۔ سیکرٹری کے بلانے پہ دانیال کمال بھی الوداعی کلمات کہتے رخصت لے گئے۔ حدید نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ دونوں کمرے سے گئے تو حدید اور اس لڑکے کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں کے چہرے پہ تبسم ابھرا۔ چند لمحات ماحول میں ان کی فاتحانہ مسکراہٹ رقص سے گناہ ہوئی۔ اچانک بستر پہ موجود شخص کے چہرے پہ دم کرب لہرایا تو حدید کی مسکراہٹ ختم ہوئی۔
کیا سچ میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ عدیل نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس وقت تو اسے اداکاری کی ضرورت نہیں تھی، اگر پھر بھی وہ بلبلا رہا تھا تو معاملہ یقیناً سنجیدہ تھا۔ نہیں، میں مذاق کر رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ اپنے بازو اور ٹانگوں پہ بندھی پٹی کی طرف اس کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے طنزیہ بولا۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ زید نے مجھے بتایا نہیں تھا، وہ معذرت خواہ ہوا۔ ایک تو یہ زید، اسی کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں، اس نے اکتا کر کہا۔ نمونہ ایک نمبر کا، خود تو ڈوبا ہی، اس کو بھی لے ڈوبا۔ کیا مطلب؟ نہ سمجھی چاہیے، کہہ رہا تھا آپ سے بائکنگ سیکھنی ہے، خود تو گرا ہی، میرا اچھا خاصا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ دل میں اسے گالیوں سے نوازتا بظاہر بے بسی سے بولا۔ ایک بار یہ زید اس کے ہتھے چڑھے ذرا۔ ہیوی بائک؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا، بھلا زید کو ایسے فالتو شوق کب سے لاحق ہوئے؟ خیر فالتو انسان کو فالتو شوق ہی لاحق ہوا کرتے ہیں۔ آف کورس، ویسے خود بھی اب بستر پہ ہی ہوگا، چوٹیں تو اس کو بھی لگی ہی ہوتی۔ اچانک اس کے لیے ہمدردی جاگی تو زید بیچارہ بن گیا، دوغلا انسان۔ بائی دا وے آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میری مدد کی، آپ کو جس کبھی ضرورت ہوئی، جب کبھی ضرورت ہوئی، میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ عدیل نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اگر یہ شخص وقت پہ سب نہ سنبھالتا تو وہ بیٹھے بٹھائے مشکوک ہو جاتا۔ صحیح کہتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑ جاتے، ذہن میں پھر بھی کھٹکا ہی رہتا ہے اور ضمیر علیحدہ تنگ کرتا ہے۔ ہائے رے، جھوٹ اور اس کے نخرے۔ فکر نہیں کرو، مجھے ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی نا تو میرا ایک دوست ہے، وہ سب دیکھ لے گا۔ اس کی آفر ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنے دوست کا ذکر کیا۔ عدیل نے غور کیا، دوست کے ذکر پہ اس کی آنکھیں چمکی تھی، شاید یہ شخص اپنے دوست سے خاصا اٹیچ تھا۔ خیر اسے کیا پرواہ۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ویسے تو مزے کا لگ رہا ہے، لیکن یار اس کی ایپیسوڈ بہت لیٹ آتی ہے، 1 مہینے بعد۔ ویسے ابھی میرے پاس کافی مٹیریل، 5 مہینوں کی 5 ایپیسوڈ ہیں میرے پاس، تو ابھی چل ماحول ہے، ابھی آپ لوگوں کو کچھ دنوں تک ایپیسوڈز ملتی رہیں گی، تو ابھی سکون سے سنو، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں دیکھتی ہوں یار، میں مالا انشاءاللہ اسی کہہ لو کہ اسی منتھ میں کسی ڈیٹ کو سٹارٹ کروں گی، عید پر سٹارٹ کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ آرام سے ریکارڈنگ کروں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔